آپ تمام احباب اتنے شدید موسم کے باوجود آج کی اس تقریب میں تشریف لائے، ناچیز اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم کسی دنیاوی مقصد کے لیے یہاں جمع نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی اور ذکر کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اسے درجہ عبادت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ بے شک تمہاری آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، ہمیں اطلاع پہنچتی ہے فلاں شخص کوچ کر گیا، تو ہم فوراً اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ غور کریں، یہ دعائے مغفرت نہیں ہے، یہ صبر کی تلقین نہیں ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دعائے صبر نہیں ہے، یہ دعائے مغفرت نہیں ہے، یہ بلند درجوں کی دعا نہیں ہے۔ اگر اسے انہوں اپنی بولیے چاکھیے تو اے الٹا ترو کڈن والی گل ہے۔ بھئی میں نوں کسے آتے آکھیا میاں فلانا ٹر گئی ہے، تو میں آکھیا اسیں اللہ واسطے ہاں تے ونجنا تے اسیں ادائی ہیں۔ تو یہ یاد دلانا ہے، یہ وعدہ یاد دلانا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی خاطر پیدا کیا اور ہم نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، اسی کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو اس سے ان تینوں آیات مبارکہ سے اور دیگر بے شمار آیات مبارکہ قرآن مجید کے اندر ہیں، جن سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے قربانی دے، چاہے جی رہا ہو یا چاہے اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا ہو، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، کسی سفر پہ ہو، کسی منزل پہ ہو، کسی دشواری میں، کسی آسانی میں ہو، زندگی میں جو بھی امر سر انجام دے رہا ہے، اس کی توجہ، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی طلب، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی جستجو، اس کی خواہش، اس کی چاہت صرف اور صرف مالک کی ذات ہونی چاہیے۔ وہ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اسے ایک اونٹ دے دیا جائے۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سوال کروں؟ آپ نے فرمایا مانگو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں روزی رزق کم ہے، اگر مجھے دودھ کے لیے کوئی بکریاں مل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بکریاں عطا کر دی جائیں۔ اسی طرح آپ نے اس سے تیسری بار پوچھا کہ کوئی اور طلب بھی ہے تمہاری؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرض دینا ہے، کچھ مال مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو مال دے دیا جائے۔ 3 بار حضور نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، چاہو کیا چاہتے ہو، سوال کرو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ تو اس نے پہلی بار سواری مانگی، دنیا کا سوال کیا۔ دوسری بار بکریاں مانگی، پھر دنیا کا سوال کیا۔ تیسری بار رقم مانگی، پھر دنیا کا سوال کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پہ ہم نے جلال کے آثار دیکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کے ایمان سے بھی کم ہو گئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا قوم تھی جو عاجز تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ قافلہ جس طرف کو جاتا وہ راستے میں بھول بھلیوں کا شکار ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علماء کو طلب کیا بنی اسرائیل کے، اور ان سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے ہم بار بار راستہ کیوں بھول رہے ہیں؟ تو ان علماء نے عرض کی کہ یا کلیم اللہ، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہاں سے جاؤ گے میری میت اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، میرا جسد اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ اور ہم جب مصر سے کوچ کر رہے ہیں تو سیدنا نبینا یوسف علیہ السلام کی مبارک لاش جو ہے، آپ کا جسد مبارک اسی زمین کے اندر دفن ہے، اور اس قوم کا اپنے نبی سے وعدہ تھا کہ ہم جاتے ہوئے آپ کا مبارک جسد لے کے جائیں گے، تو ہم جسد یوسف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے راستہ بھول رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جسے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں پہ ہے، یوسف علیہ السلام کا جسد کہاں پہ ہے؟ تو وہ جگہ اس وقت زیر آب آ چکی تھی، وہاں دریا تھا، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ کون سا ایگزیکٹ وہ مقام ہے جس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ ایک عاجز بڑھیا تھی، اس بڑھیا نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ اسے پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی قافلہ لے کے جانا ہے، قوم کو یہاں سے نکالنا ہے، اللہ کا حکم ہے، راستہ بھول رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ کا جسد لے کے جانا ہے، بتاؤ جسد یوسف کہاں پہ ہے؟ تو وہ عاجز کبڑی کمر والی مسکین سی بڑھیا عرض کرتی ہے موسیٰ ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ کیا؟
ایک شرط پہ بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے، مانگو کیا مانگتی ہو۔ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام جنت میں آپ کے درجے پہ رہنا چاہتی ہوں، جنت میں آپ کے درجے پہ رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تردد فرمایا، شرط قبول نہ کی۔ اس نے کہا اینگتے بات اینگ سے میں ہی نہ دسیں دی۔ پھر استفسار کیا، اس نے کہا میری شرط پوری کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ وعدہ کر دیں گے، آپ اللہ سے دعا کر دیں گے، اللہ دعا قبول کر لے گا، آپ کا کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرے کلیم اس کی دعا قبول کر لیں، میرے کلیم اس کا سوال قبول کر لیں، اس کی شرط قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بی بی تیری شرط قبول ہے، قیامت کے دن جنت میں میرے درجے کے ساتھ ہوگی۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ اس بڑھیا نے بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر کے آپ کے مبارک جسد کو بنی اسرائیل نے ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر راستہ نہ بھولے۔ علماء کرام اس سے یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے مبارک جسموں کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جب قومیں راستہ بھول جاتی ہیں، اگر وہ جسد یوسف کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھولنے سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ جسد انبیاء کی تاثیر ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم مانگنے میں، سوال کرنے میں بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کمتر درجے پہ آ گئے ہو؟ کہ اگر بنی اسرائیل کی بڑھیا کو موسیٰ علیہ السلام کسی کام سے بلاتے ہیں، کسی غرض سے بلاتے ہیں، اسے پتا ہے یہ اللہ کا کلیم ہے، اسے پتا ہے یہ نبی ہے، اسے پتا ہے اس کی دعا مقبول ہے، اسے پتا ہے یہ سوال کرے گا مولا عطا کر دے گا۔ جب وہ مانگتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ اونٹنیاں نہیں مانگتی، وہ بکریاں نہیں مانگتی، وہ رقم نہیں مانگتی، وہ دنیا نہیں مانگتی، وہ حضرت موسیٰ سے آخرت کا سوال کرتی ہے، حضرت موسیٰ سے عاقبت کا سوال کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں، اگر تم مجھ سے سوال کرتے ہو، اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو وہ چاہو جو تمہیں آخرت میں نفع عطا کرے، مجھ سے وہ مانگو جو تمہیں عقبہ کا نفع دے، جو تمہاری آخرت کو، تمہاری عقبہ کو، تمہاری جنت کو تمہارے لیے بہتر کر دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی پاک سے، نبی پاک کے قرب کے علاوہ کچھ مانگتا ہے، ایک طرف تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کمتر ہے، جس نے سوال کیا تو اپنے نبی کا قرب مانگا، موسیٰ علیہ السلام کا قرب مانگا، موسیٰ علیہ السلام کی معیت مانگی، کہا اگر تم بھی نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی سوال لے کے جاتے ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی نفع، دنیاوی منفعتیں لے کے جانے کی بجائے نبی پاک سے، نبی پاک کا قرب دائمی مانگا کرو، نبی پاک سے حضور کی دائمی معیت کا سوال کیا کرو۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں بھی رہیں تو آپ کا سایہ شفقت نصیب رہے، یا رسول اللہ جب کوچ کرنے لگے آپ کا چہرہ والضحیٰ ہمارے سامنے ہو، یا رسول اللہ قبر میں جائیں آپ کے مبارک چہرے کی معرفت نصیب ہو، یا رسول اللہ حشر میں آپ کی شفاعت نصیب ہو، اور یا رسول اللہ جنت میں جس درجے پہ آپ ہوں ہم غلاموں کو اپنا غلام قبول کر کے اس درجے پہ قبول فرما لیں۔ اگر حضور سے مانگتے ہو، حضور کی معیت مانگو،
حضور سے مانگتے ہو حضور کا قرب مانگو، حضور سے مانگتے ہو حضور کا وصل مانگو، حضور سے مانگتے ہو حضور کی معرفت مانگو، اور حضور سے وہ مانگو اللہ نے جو شانیں ان کو عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کے مطابق سوال کرو مصطفیٰ سے۔ میرے بھائیوں، مولانا رومی نے ترمذی شریف کا ایک واقعہ بیان کیا مثنوی شریف میں، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے۔ نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، جنہوں اساں کھوگ آدے ہیں، سکو یا کھوگ، کھجور کا کھوکھلا تنا، اس کے ساتھ اوٹ لگا کے نبی پاک خطبہ دیا کرتے تھے۔ نیا ممبر تیار ہوا، ممبر لا کے رکھ دیا گیا، وہ تنا جس کے ساتھ نبی پاک اوٹ لگا کے خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو اٹھایا لوگوں نے اور پچھلی طرف دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ آقا پاک تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، جو نیا ممبر آیا تھا، نبی پاک نے خطبہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ابن لبوں کے رونے کی آواز آئی۔ ابن لبوں آدن ڈاچی دا 6 مہینے تو 1 سال دی عمر دا توڑا، ڈاچی دا 6 مہینے تو لے کے تے سال تک دی عمر دا توڑا اے جڑا انہوں ابن لبوں آدن، تاکہ این آواز پہ آندی آئی جنہیں توڑا ڈاچی تو وچھڑتے روندہ ہے، توڑا ڈاچی تو وچھڑتے روندہ ہے، این آواز پہ آوے تے سارے اور پر ویکھیا اے توڑا کدے ودا روندہ ہے۔ مسجد نبوی دے ارد گرد توڑے دا کیڑا کام ہے، کہندی ڈاچی تو چھڑا کے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا لوگوں یہ ابن لبوں کی آواز نہیں ہے، یہ اونٹنی کا بچھڑا ہوا چھوٹا سا بچہ نہیں بلبلا رہا، یہ کھجور کا وہ سوکھا تنا ہے جس کے ساتھ میں اوٹ لگا کے خطبہ دیتا تھا، اسے تم نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، آج اسے میرا لمس نہیں ملا، میرے ہجر میں رو رہا ہے۔ حضور کے ہجر کو وہ تنا برداشت نہ کر سکا، اور بعض محدثین نے روایت کیا کہ نبی پاک تشریف لے گئے اور آپ نے اس تنے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے اس تنے کو اپنے گلے لگایا، وہ تنا خاموش ہو گیا۔ جب وہ تنا خاموش ہوا، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفت آن خواہم کہ دائم شد بقاش، بشنو اے غافل کمز چوبے مباش۔ تنے سے کسی نے کہا تو کیوں روتا تھا، آہو بقا کیوں کرتا تھا؟ تنا کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نبی پاک کا وصل چاہیے۔ مولانا رومی کہتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، بنی نوع انسان بنایا، تمہارے جد اعلیٰ کو، تمہارے باپ کو مسجود ملائک بنایا، اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا، تمہیں احسن التقویم بنایا، تمہیں اپنا خلیفہ قرار دیا، تم میں اپنے نبی بھیجے، تم میں اپنے رسول بھیجے، تم میں اپنے ولی بھیجے، تم میں نبوت دی، تم میں ولایت دی،
تم میں فیض دیا، تمہیں انوار دیے، تمہیں عقل دی، تمہیں گویائی دی، تمہیں سماعت دی، تمہیں چلنے پھرنے کی قوت دی۔ خدا کے بندو، کم سے کم اپنے آپ کو لکڑی کے سوکھے تنے سے تو کم درجے پہ نہ لاؤ۔ اگر لکڑی کا تنا حضور سے مانگتا ہے، حضور کا قرب مانگتا ہے، تم بھی جب مانگو مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا قرب کا سوال کیا کرو۔ تم بھی جب سوال کرو حضور سے حضور کی معیت کا سوال کرو، حضور کے قرب کا سوال کیا کرو، حضور کی ذات اقدس سے حضور کی ذات اقدس کو مانگا کرو۔ ان سے اور کیا سوال کرتے ہو تم؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا سوال کرتے ہو؟ جو مانگو گے وہ عطا کرے گا، لیکن تمہاری طلب واضح کر دیتی ہے کہ تمہیں اس کی معرفت کتنی تھی، کہ تم نے اس سے کیا سوال کیا، تم نے اس سے کیا چاہا، تم نے اس سے کیا مانگا، تمہاری طلب کیا تھی، تمہارا ظرف مانگنے کا کتنا تھا۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے۔ اس کے دربار میں جا رہے ہو، اپنی جھولی کو وسیع کر لو۔ پھر جب کچھ دے رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے تم اس پہ۔ کسی نے درود پڑھا، عبادت کی، ذکر کیا، یا اس کی طلب کی ہے، اس کی طلب اس پہ احسان نہیں ہے، یہ بھی خود اپنے آپ پہ احسان ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کے آئے تو اسرائیلیات میں ہے، روایت ہے سمجھانے کے لیے، کہ 40 اونٹ سونے کے لدے ہوئے تھے۔ 40 اونٹ جواہرات کے اور سونے کے لدے ہوئے تھے، جو وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں دینے آ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ جنات کو حکم دیا، کئی میلوں تک تا حد نظر سارا فرش سونے کا کر دو، سارا فرش سونے کا کر دو۔ سارا فرش سونے کا بنا دیا۔ اب ملکہ کے قاصد کتنا سونا لا رہے تھے؟ 40 اونٹ لا رہے تھے۔ اترے کلینا تے 40 کچاوا پورا آوے سی۔ اترے کلینا تے 40 کچاوا پورا آوے سی اٹھاں دا۔ تو وہ 40 اونٹ لے کے آ رہے تھے۔ اب اپنی طرف سے بڑکے مار رہے ہیں، ایسی ملکہ نہیں دیکھی تاریخ نے جس نے کسی بادشاہ کو تحفے میں 40 اونٹ سونا دیا ہو۔ اور سلیمان بھی دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا ہماری ملکہ کا تحفہ دیکھ کے۔ ایسا تحفہ تو سلیمان کو بھی آج تک کسی نے نہ دیا ہوگا۔ ایسی دولت تو سلیمان نے دیکھی نہ ہوگی، سوچی نہ ہوگی، جیسی دولت ہماری ملکہ نے ہمیں دے کے روانہ کیا ہے۔ اب 40 اونٹ لدے ہوئے قاصد آپس میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ جب وہ مملکت سلیمان میں داخل ہوئے، قدم دھرا، دیکھا تو فرش سونے کا ہے۔ فرش سونے کا ہے۔ چند گھڑی چلے، تھوڑا آگے چلے، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کہ گل ود نہیں گئی تھوڑی جی، کہ گل ود نہیں گئی، اگر 40 لے آندے آسے تے پھڑنے ان پہیاں مکدیاں، اور ادھر میلوں تک فرش سونے کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں وہ دولت حقیر لگنے لگی جو وہ لائے تھے۔ وہ دولت حقیر لگنے لگی جو وہ لائے تھے۔ وہ سونا قلیل لگنے لگا، اپنا آپ بے حیثیت لگنے لگا، اپنی ملکہ کی کم دولتی پہ، بے بداعتی پہ، کم مائگی پہ حیف کرنے
افسوس کرنے لگے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی طرف اتنی قلیل دولت دے کے ہماری ملکہ نے بھیجا ہے، اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے خاک کے چند ڈھیلے اٹھا کے کوئی کسی کو دے دے۔ اتنا بڑا بادشاہ جس کے پہاڑ فرش، جس کی ساری زمین سونے کی ہے، اس کو ہم یہ 40 اونٹ پیش کر کے کیا کریں گے؟ ایک نے دوسرے سے کہا، کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے ہم تو قاصد ہیں، ہم نے تو یہی جا کے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے گئے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اب وہ تکبر نہ تھا، وہ گھمنڈ نہ تھا، وہ غرور نہ تھا، شرمساری تھی، ندامت تھی، عاجزی تھی کہ اس کے دربار میں، اس عالی شان بادشاہ کے دربار میں پیش کروں بھی تو کیا پیش کروں؟ سر جھکا کے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام، ہماری ملکہ کے پاس یہی دولت تھی، تیرے تحفے کے لیے اس نے بھیج دی ہے، تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، اب جیسی کیسی بھی ہے قبول کر لے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، من نمی گویم مرا ہدیہ دہیت، من نمی گویم مرا ہدیہ دہیت، بلکہ گفتم لائے کے ہدیہ شوید۔ میں نے کب کہا تھا ملکہ کو کہ میرے دربار میں آ کے ہدیہ پیش کرے؟ میں نے تو کہا تھا کہ آئے، مجھ پہ ایمان لائے، میری سلطنت میں داخل ہو جائے، میرے دین کو قبول کر لے، اسے ہدیہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسے ہدیہ دیتا، لائے کے ہدیہ شوید۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، لوگوں 40 سال ریاضت کرتے ہو، 40 سال مشقت کرتے ہو، 40 سال محنت کرتے ہو، اور جب نزاع کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، بڑے اطراء کے، اٹھلا کے، تکبر سے، رعونت سے، ادھر ادھر اپنی عبادت ریاضت پہ اترا کے، اپنے علم و فضل پہ اترا کے ادھر ادھر دیکھتے ہو اور کہتے ہو 40 اٹھ سونے دے لئی وینا، 40 اٹھ سونے دے لئی وینا۔ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، جب مملکت سلیمان میں داخل ہوگا وہاں تو سونا ہی سونا ہے، وہاں تو پہاڑ بھی سونے کے ہیں، راستے بھی سونے کے ہیں، فصلیں بھی سونے کی ہیں۔ تو اس کے دربار میں جا کے پیش کرے گا تو کیا پیش کرے گا؟ لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ دے گا تو کیا دے گا؟ تیرے اس مال و دولت کی، اس عالی شان بادشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے تیری اس 40 سالہ ریاضت کی حیثیت کیا ہے جو تو اس کی بارگاہ میں جا کے پیش کرے گا؟ کہتے ہیں پھر نفس جب اس کے انوار کو دیکھتا ہے، اس کی سلطنت کو دیکھتا ہے، شرمساری سے سر جھک جاتا ہے اور کہتا ہے مولا تیرے دربار میں لانے کے لائق کچھ بھی نہ تھا، میں کیا پیش کرتا تیری بارگاہ میں؟ تو مولا جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ 40 اونٹ عبادت کے لاد کے لا؟ میں نے تو کہا تھا کہ ایک اشک ندامت میری بارگاہ میں لا جو سوائے میرے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ ملکہ کو پیغام کیا ملا تھا؟ پیغام تو یہ ملا تھا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، میری طرف آؤ، میری سلطنت کو قبول کر لو، میرے امر کو قبول کر لو، میری بادشاہی کو قبول کر لو، نفس کی سورج کی پیروی کو ترک کر دو۔ آپ کبھی غور کریں، کبھی غور کریں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس سارے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، ان واقعات کے اندر انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنے کا جو اولیاء کرام کا میتھڈ ہے وہ آپ کو قرآن کے اندر اتار دیتا ہے، قرآن آپ کے سینے پہ کھول دیتا ہے۔ وہ آپ اگر ظاہر پرستوں سے پوچھیں گے وہ آپ کو شان نزول بتا دیں گے، وہ لکھا ہوا ہے برحق ہے، آپ کو ان کے تاریخی واقعات بتا دیں گے، وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ برحق ہیں، مگر اس کا عملی مظہر کیسے بننا ہے، اس کا عملی نمونہ کیسے بننا ہے، اسے اپنے اندر راسخ کیسے کرنا ہے،
جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی کی تفسیر کبیر تجھے نفع نہیں دے گی، جار اللہ زمخشری کی کشاف تجھے نفع نہیں دے گی کہ اس کی فصاحت، بلاغت، لغت، نحو، صرف قرآن کی تو سیکھ لے۔ قرآن نفع تب دیتا ہے جب قرآن کا نور تیرے سینے پہ نور بن کے روشن ہوتا ہے۔ اور اولیاء اس لیے کہتے ہیں پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن ہر چیز را شرطست این۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قیامت بن جا۔ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تب تک نہیں کر سکتا جب تک تو خود اس کے اندر سے نہیں گزرتا۔ اولیاء اللہ نے جو قرآن مجید پڑھنے کا میتھڈ دیا، جو قرآن مجید پڑھنے کی ترتیب اور اسلوب عطا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی ذات پہ منطبق کر کے دیکھو، اس سے تم کیا نور پا سکتے ہو، کیا نور حاصل کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ میرے شیخ، میرے مربی، میرے مخدوم، شیخ الشیوخ، شیخ الاکبر محی الدین سیدنا امام ابن العربی قدس سرہ العزیز، آپ نے جو الدخان کے بارے میں اور زین السماء الدنیا بمصابیح کے بارے میں آپ نے جو تعویل پیش فرمائی، آپ فرماتے ہیں لوگوں کب تک تم قرآن سے دور بیٹھ کے ایک اجنبی کی طرح اس کا مشاہدہ کرو گے؟ قرآن سے اجنبی بن کے قرآن کو پڑھنے کی بجائے اس پروانے کی مانند بن جاؤ جو آگ کے اندر اتر کے آگ کا طواف کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ کچھ پروانے بیٹھے تھے، پتنگے تھے۔ ایک پتنگے نے کہا آگ کیسی ہوتی ہے؟ دوسرے نے کہا پیلی ہوندی ہے، تریے آخر رتی ہوندی ہے، چوتھے آخر ساڑگت ہوندی ہے، پنجویں آخر تپش بڑی ہوندی ہے، چھویں آخر وہ لوئی ہوندی ہے۔ ایک اٹھا، اس نے کہا تسلی نہیں ہوئی باتیں سن کے، میں جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں۔ وہ گیا، شمع جل رہی تھی، دروازے میں داخل ہوا، دور سے شمع کا نظارہ کیا، واپس آ گیا، پتنگوں کو آ کے کہتا ہے یہ رنگ ہے، ایسے جل رہی تھی، ایسے نظر آ رہی تھی۔ پتنگوں کے بادشاہ نے کہا کہ تسلی نہیں ہوئی سن کے، کیا تجھے تپش ملی ہے؟ کہتے تپش تو نہیں ملی۔ دوسرا پتنگا گیا، اس نے جا کے آگ کا طواف کیا، آگ کے قریب ہوا، تپش کو محسوس کیا، واپس آ گیا، کہتے جی آگ کی تپش ایسی تھی، میں قریب گیا، میرے جسم کو اتنی حرارت ملی، اتنی حدت ملی، میں نے اس حدت کو محسوس کیا ہے۔ کہتے ہیں بات نہیں کھلی ابھی تک، یہ آگ کی تعریف نہیں ہو سکتی جو تو کر رہا ہے۔ تیسرا اٹھا، کہتے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں۔ اس پتنگے نے جا کے آگ کا طواف کیا، اس کی حدت کو، حرارت کو محسوس کیا، اور اپنا ایک پر آگ میں جلایا، جلا کے ایک پر کے ساتھ واپس آیا۔ کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ اپنا ایک پر آگ میں جلا کے اس کا ٹیسٹ اور لذت لے کے آیا ہوں کہ آگ کیسی ہوتی ہے۔ پتنگوں کا بادشاہ اٹھا اور اس نے کہا خدا کے بندے، آگ سے تو نے ابھی اپنا ایک پر جلایا ہے، جب تو پورا آگ کے اندر جل جاتا ہے تب کیسے ہوتا ہے یہ تو نہیں بتا سکتا۔ پتنگوں کا بادشاہ گیا، آگ کو دیکھا، نظارہ کیا، آگ کا طواف کیا، اور آگ کے وسط میں بیٹھ کے اپنا آپ آگ کے اندر آگ بنا دیا، اور اس نے کہا جس نے آگ کا مشاہدہ کرنا ہے اس طریقے سے کرے۔ جب تک آگ میں اتر نہیں جاتا تب تک تو اسے سمجھ کے آ سکتا ہے کہ آگ کیا ہے۔ اب جب تک کوئی قرآن کے اندر اتر نہیں جاتا، تاریخی حقائق سے، تاریخی واقعات سے واز تو ہو سکتا ہے، ایک حد تک تو رہنمائی مل جاتی ہے، لیکن خود اپنا وجود، اس کا نمونہ عمل کیسے بنے گا؟
خود اپنا وجود اس کے انوار کے اندر کیسے ڈھلے گا؟ جیسے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم واقعہ پڑھو تو یوں پڑھو وہ واقعہ تم پہ بیت رہا ہے. اس لیے جو ریچولسٹ اپروچ ہے اس میں اور اولیاء اللہ کی اپروچ میں قرآن کے بارے میں فرق یہ ہے کہ عالم قرآن بتاتا ہے مگر عارف قرآن بتاتا ہے. بتانے میں اور بتانے میں ایک فرق ہوتا ہے. تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک تو اسے بتاتا نہیں ہے اپنے من کے اوپر، اس کے اندر نہیں اتر سکتا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی سمندر میں ہے، تسبیح کرتے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی ہے. یہ واقعہ میں سنتا ہوں، یہ آج بھی میرے لہو کو گرماتا ہے. سلیمان حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے فاتحہ پڑھتا ہوں، ان پہ سلام بھیجتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی اپنے اوپر ایسا توکل عطا فرما. مگر سمجھ تب آتی ہے اس بات کی جب اسے اولیاء اللہ کھولتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے بندے وہ سمندر، یہ دنیا ہے، وہ مچھلی تیرا جسم ہے اور وہ روح حضرت یونس علیہ السلام اس روح اس وجود کے اندر ہے. یعنی دنیا سمندر ہے، مچھلی یہ جسم ہے، روح وہ یونس ہے. اور روح کو نجات کیسے ملتی ہے اس مچھلی کے پیٹ سے؟ جب وہ کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. گویا جب تک روح اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتی، جب تک روح اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کی تسبیح کثرت سے نہیں کرتی، اس وجود کے اندر وہ ظلمتوں کے اندر گری ہوئی ہے. کیسے تو اس کو اس وجود سے لے کے آئے گا؟ تو یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خدا کے بندے اللہ کا ذکر کثرت سے اختیار کرو، اس کی حمد و ثنا کثرت سے اختیار کرو، اس کا ذکر کثرت سے اختیار کرو. ہر حال میں، چاہے ظلمتوں میں ہو، تاریکیوں میں ہو، اس حد تک کہ مچھلی کے پیٹ میں مبتلا کر دیے گئے ہو، تب بھی اپنا توکل اس کی ذات سے نہ ہٹنے دو. حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ کائنات سماوی کی طرف متوجہ ہوا اور وہ سب دھواں تھا. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، وہ سب دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. دھوئیں کی طرف اس نے متوجہ ہوا اور آسمانی کروں اور زمین سے فرمایا کہ کشش سے یا ناگواری سے تابع آ جاؤ. تو ان دونوں نے عرض کی رب العالمین ہم تیرے امر کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو اس نے اس دھوئیں سے زمین و آسمان کو الگ کر دیا. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. مختصر یہ کہ آسمان دنیا کو اس نے ستاروں اور سیاروں کے ساتھ مزین کر دیا. تو شیخ ابن عربی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو کہ یہ ستارے اور سیارے جنہیں آج تم ایک چمکتی ہوئی مخلوق کے طور پہ دیکھتے ہو، یہ ایک دھواں تھے. اس نے اپنی قدرت سے، اپنی توجہ سے ثم استوى الى السماء، جب وہ متوجہ ہوا ان کی جانب، اپنی توجہ سے، اپنی قدرت سے اس نے اس دھوئیں کو مختلف سیاروں میں، مختلف ستاروں کے اندر بدل دیا، آسمانوں کے اندر بدل دیا، زمین اس سے پیدا کر دی. فرمایا کہ لوگوں چاہے تمہاری حیثیت اڑتے ہوئے ایک معمولی سے دھوئیں جیسی ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھو جب تم کسی آفتاب حقیقت کے سامنے آتے ہو، کسی آفتاب حقیقت کی توجہ تمہاری جانب ہو جاتی ہے، وہ تمہارے اس دھوئیں کو ستارے اور سیارے کی چمک کے اندر بدل دے گا. اس لیے
اپنے آپ کو کسی آفتاب حقیقت کا متلاشی بناؤ، اپنے آپ کو کسی آفتاب حقیقت کے روبرو لے کے آؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جہاں سے آپ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید میں آپ کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید اسے بیان فرماتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے روبرو سجدہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کا ظاہری اطلاق تو یہی ہے کہ جب اس کی تکمیل ہوئی دربار مصر میں، بھائیوں نے، والدین نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن آج یہ حقیقت ہمارے اوپر کیسے عیاں ہو سکتی ہے؟ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر عرفاء نے اس کی تعویل کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ حدیث قدسی میں فرمایا، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں، بندہ مومن کے دل کے اندر سماتا ہوں۔ کہا اس کا ڈیرا اور اس کا بسیرا تو تمہارے دل میں ہے، تمہارا دل اس کی جلوہ گاہ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر آ کے تم نے گرد و غبار سے اس آئینے کو چھپا رکھا ہے، اس آئینے پہ گرد پڑ چکی ہے، اس آئینے کا اظہار ہونا ابھی باقی ہے۔ تو کہا اس کے لیے تاریخ اس خواب کی تعبیر کے لیے ایک مدت لیتی ہے، اور یہ مدت 40 برس کی ہے، جو یوسف علیہ السلام کنویں سے لے کے، اس خواب کے بعد اس کنویں سے لے کے دربار مصر میں ان کے سجدہ کرنے تک کا جو عرصہ ہے، 40 برس ہے، اس خواب سے تعبیر تک۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر ہاتھوں میں لو، اللہ کا اسم ہاتھوں میں لو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، رسول اللہ کی اتباع اختیار کرو، اور اپنے آئینہ دل کو صاف کرنا شروع کرو، اپنے آئینہ دل کو مزکا کرنا شروع کرو، مصفا کرنا شروع کرو۔ یہ جو پتھر ہے اس پر ایک مال کو رگڑو، رگڑتے 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 یہ پتھر آئینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے سینہ اتنا روشن ہو جاتا ہے، اتنا اجلا ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ انوار کا عکس انسان کو، انوار کا جمال انسان کو اپنے سینے کے اندر نظر آتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ احد عشر کوکبا، یہ 11 ستارے کیا ہیں؟ فرمایا یہ 11 ستارے تمہارے 5 ظاہری حواس خمسہ ہیں، تمہاری دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چھونے کی قوت، اور 6 تمہاری جو حواس باطنیہ ہیں، جن میں تمہاری قوت متفکرہ ہے، قوت مذکرہ ہے، قوت حافظہ ہے، قوت متخیلہ ہے، اور تمہاری حص واہمہ ہے اور حص مشترک ہے۔ یہ تمہاری 6 حصے باطنی، 5 حصے ظاہری، یہ مل کے وہ 11 ستارے بنتے ہیں۔ اور جو چاند ہے وہ تمہارا نفس ہے۔ جب نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو وہ ایک اندھیرا نہیں رہتا، وہ کوئلہ نہیں رہتا، وہ چاند بن جاتا ہے۔ اور جب تمہارا دل ہے، تمہارا دل روشن ہونے کے بعد وہ سورج بن جاتا ہے، وہ آفتاب بن جاتا ہے۔ اور جب تمہارے سینے کے اندر وہ جمال یوسف ازلی نمایاں ہوتا ہے، جب
تمہارے سینے کے اندر وہ جمال یوسف حقیقی نمایاں ہوتا ہے. تمہاری ظاہری حصے، تمہاری باطنی حصے، تمہارا نفس، تمہارا دل جب اس جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. کہا یہ انعام ہوتا ہے تمہارے اس تزکیے کا جو تم اس جمال کی تلاش میں کرتے ہو. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیں ہمارے اندر سے روشناس کراتی ہیں، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق یہ عین ممکن ہے کہ انسان قرآن مجید سے اس طرح کا استفادہ کرے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو اس طرح منور اور روشن کرے کہ یہ چلتی پھرتی قرآن مجید کی تفسیر بن جائے. قرآن مجید کے ہر واقعے سے، قرآن مجید کی ہر نصیحت سے یہ اس طرح اپنے آپ کو زیر عمل لاتا ہے، اس طرح زیر تصرف لاتا ہے کہ اس کا ایک ایک بال نور قرآن سے منور ہو جاتا ہے. اس کے اندر اور باہر قرآن مجید معجزن ہو جاتا ہے. حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب جہاد تھے. ان کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وَقَاتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو چاہا وہ علم ان کو عطا کیا. جالوت ایک طاقتور بادشاہ تھا، جابر تھا، ظالم تھا، بہت قوی الجثہ تھا. آپ نے عموماً انتھروپالوجی میں جو سنا ہوگا کہ اتنے بڑے انسان تھے جو غیر معمولی تھے، یعنی اسرائیلی روایات میں بھی، اور اس طرح کے انسانوں کے ابھی جو فوسلز وغیرہ سائنس برآمد کرتی ہے اور ان پہ جو تجزیہ کرتی ہے، وہ ایک غیر معمولی جثے کا شخص تھا. یعنی کئی میٹر اس کا قد تھا، اور اس نے چیلنج کیا طالوت کی فوج کو کہ جسے گرا لو وہ فاتح ہوگا. اپنا سب سے بڑا پہلوان بھیجو میرے سامنے، اگر اس نے مجھے گرا لیا تو میری قوم تمہاری اطاعت کرے گی، اگر میں نے اسے گرا لیا تو تمہاری قوم پہلے ہی میرے زیر نگین ہے، وہ میری اطاعت کرے گی. سیدنا داؤد علیہ السلام جو ایک چرواہے تھے اس وقت، آپ کی جیب میں 3 پتھر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک پتھر نکالا. واقعہ بہت تفصیلی ہے، میں اسے اختصار سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے وہ پتھر نکالا، اور پتھر نکال کے آپ نے جالوت کی پیشانی پہ مارا. وہ اتنا قوی الجثہ، طاقتور، ہیبت ناک، مضبوط شخص، ایک پتھر داؤدی سے، دست داؤدی کے ایک پتھر سے وہ ڈھیر ہو گیا اور گر گیا. اللہ نے اس قوم کو مغلوب کیا اور داؤد علیہ السلام کی قوم غالب آئی. اب یہ واقعہ ہے تاریخ میں، قرآن پاک نے اس کو مختصراً بیان کیا ہے، اور اگر آپ اسے اس پتنگے کی طرح پڑھیں جو آگ کو صرف پڑھ کے جانتا ہے یا سن کے جانتا ہے یا دور دور سے دیکھ کے جانتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے. لکھا ہوا ہے
جو میں نے بیان کر دیا تفصیل اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ملتا جلتا یہی واقعہ ہے تمام کتب میں، لیکن اگر آپ اس واقعے کو اولیاء اللہ کے نقطہ نظر سے پڑھیں، اولیاء اللہ کے طریقہ کار سے پڑھیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق پڑھیں، تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس واقعے کو بتایا بھی جا سکتا ہے اور اس واقعے کو بتایا بھی جا سکتا ہے۔ بتایا تو یہی تھا جو ہم نے جانا، پہلے بھی علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ بتایا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر میں غور کرو، تمہارا یہ وجود ایک سلطنت کی مانند ہے، ایک مملکت کی مانند ہے، اپنے اعضاء میں غور کرو، یہ مملکت کے مختلف کمپوننٹس ہیں، اجزاء ہیں، جن سے مل کے مملکت جسم قائم رہتی ہے۔ تمہارے ہاتھ اس کے عمال ہیں، تمہاری آنکھیں اور کان، ناک، ذائقہ یہ سلطنت کے جاسوس ہیں، تمہارا دماغ اور عقل یہ تمہاری سلطنت وجود کے مشیر ہیں، تمہارا دل اس سلطنت کا مرکز ہے، تمہاری روح اس سلطنت وجود کی بادشاہ ہے، اور تمہارا نفس اس سلطنت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو جالوت ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، جابر ہے، غاصب ہے، عظیم الجثہ ہے، گرتا نہیں، ہارتا نہیں۔ تو فرمایا قرآن مجید کی اس مبارک آیت میں جب تم غور کرتے ہو تو تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے جس طرح طالوت کو اپنی فوج کو غالب کرنے کے لیے، اپنی مملکت کو بچانے کے لیے دستے داؤدی سے پھینکے گئے ایک پتھر کی ضرورت تھی جو اپنے وقت کے جالوت کو گرا سکے، تو اولیاء فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ جالوت تمہارا نفس ہے، اور تمہیں ایک مرشد کامل کی توجہ کی ضرورت ہے جو اپنی توجہ سے جس طرح داؤد کے پتھر نے جالوت گرا دیا تھا، مرشد کامل کی توجہ سے تمہارا نفس زیر آ سکتا ہے۔ اور اسی تصور کے تحت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں نہ گیا حجابوں پردہ ہوں، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں بھی طالب ہویوں زردہ ہوں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہوں، باج فقیراں کسے نہ ماریا یا حضرت باہو، اے ظالم چور اندر دا ہوں۔ یہ اندر کا جو چور ہے، یہ اندر کا جو جالوت ہے، یہ جالوت کیسے مرتا ہے؟ جب اس پہ مرشد کامل کی ایک توجہ پڑتی ہے۔ مرشد کامل رفاقت داؤد کی طرح ہے، اور مرشد کامل کی توجہ داؤد علیہ السلام کے پھینکے گئے پتھر کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جنگ ہمارے اندر جاری ہے، یہ جنگ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں تو قرآن مجید کی اس آیت کو ہم اپنے وجود پہ نافذ کر سکتے ہیں، جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ ستیز گاہ جہان ای نہ حریف پنج فگن اے، وہی فطرت اسد اللہ وہی مرحبی وہی انتری۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ حق و باطل کے مار کے ختم ہو گئے، تم سمجھتے ہو خیر و شر کے افسانے ختم ہو گئے، کہا خیبر بھی ہے، مرحب بھی کھڑا ہے، علی مرتضیٰ بھی اپنی تلوار دے کے کھڑا ہے۔ یہ وجود کے اندر جنگ جاری ہے، تم نے طے کرنا ہے کہ مرحب کی طرف ہو یا علی کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے حسین کی طرف ہو یا یزید کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے موسیٰ کی طرف ہو یا فرعون کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے داؤد کی طرف ہو یا جالوت کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے ابراہیم کی طرف ہو یا نمرود کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے کہ تم نوح کی طرف ہو یا کنعان کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے
ابلیس کی طرف ہو یا آدم کی طرف ہو، تم نے طے کرنا ہے ابو جہل کی طرف ہو یا محمد مصطفیٰ کی طرف ہو۔ کہا ابو جہل تمہارا نفس ہے اور نور احمدی تمہاری روح میں ہے، ابلیس تمہارا نفس ہے اور نور آدم تمہاری روح کے اندر ہے، جالوت تمہارا نفس ہے اور نور داؤدی تمہاری روح کے اندر ہے، نمرود تمہارا نفس ہے مگر نور ابراہیم تمہاری روح کے اندر ہے، فرعون تمہارا نفس ہے مگر نور موسیٰ تمہاری روح کے اندر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مرحب تمہارا نفس ہے اور علی کی قوت تمہاری روح کے اندر موجود ہے، یزید تمہارا نفس ہے، حسین کی طاقت تمہاری روح کے اندر ہے۔ اب طے کر لو کہ تم اپنی نفس کی اقتدا کرتے ہو یا اپنی روح کو زندہ و بیدار کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے ماضی کے قصص سمجھ کے پڑھ لیا جائے اور دل بہلا لیا جائے۔ قرآن کتاب حال ہے، قرآن کتاب حال ہے، ہر زمانے کے مطابق ہے، ہر انسان کے اپنے وجود کے اندر ڈلتی ہے اگر کوئی اس سے سیکھے، اگر کوئی اس سے سبق حاصل کرے۔ ایک بڑا لطیف سبق اولیاء اللہ نے بیان کیا کہ قرآن بیان کرتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی طرف متوجہ ہوئے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندے دیکھے، ہدہد نہیں تھا، فرمایا ہدہد کدھر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ واقعتاً نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے غائب ہونے کی وجہ نہ بتا سکا تو آج میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد آ گیا، فرمایا کدھر تھا؟ ہدہد نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ ہدہد کہتا ہے سلیمان علیہ السلام میں نے ایک قوم دیکھی ہے، وہ قوم ایک عورت کے تابع ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں اور انہیں ہدایت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک رقعہ لکھا، رقعہ لکھ کے ہدہد کو دیا، ہدہد نے جا کے ملکہ سبا بلقیس کو وہ رقعہ دیا، بلقیس نے اپنی قوم کے سامنے وہ رقعہ پیش کیا، قوم کے لوگوں نے کہا ہم لڑیں گے، بلقیس نے کہا کہ سلیمان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تم میں۔ انہوں نے پہلے قاصد بھیجے، آزمایا، پھر قاصد واپس گئے اور کہا کہ وہ نبی ہے، نبی برحق ہے۔ پھر ملکہ بلقیس وہاں سے چلتی ہے، سفر کر کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، ایمان لاتی ہے، اپنی سلطنت کو، اپنی مملکت کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع کرتی ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اب علت و معلول کے تحت کہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ بات شروع ہوئی کہ ہدہد غائب تھا، ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کدھر گیا تھا؟ تو ہدہد نے کہا میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو گمراہ ہے، خدا کے علاوہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہدایت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ تو ہدہد کے اس مشاہدے پہ، ہدہد کے اس قول پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اس خط کے نتیجے میں وہ پوری قوم ایمان لے کے آئی۔ اب وہ قوم ایمان لائی، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گل دا موڈ کتوں بنی آ؟ موڈ تے بنی آ نا کہ جس ٹائم سلیمان علیہ السلام دا ایک پکھو اڈ تے لگا گیا تے وہیں تے ویکھا یا قوم کی کریں دی گتی ہے۔
آتے سلیمان علیہ السلام نو دسے اس کہ یا حضرت قوم تے کر رہی ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا جے نتیجے واقعہ آگے چل دے اور وہ قوم ایمان لے آن دیے. اولیاء اللہ فرماندے لوگوں غور کرو ایک قوم گمراہی دے اندر مبتلا ہے, سورج دی پرستش کر دیے لیکن کچھ وقت گزر دے ایک نبی دی اطاعت کر لین دیے, موحد ہو وین دیے, ہدایت تے آ وین دیے, نجات پا وین دیے, سبب کے بڑا نیکاں دا ایک پکھو اس قوم تو لگ گیا ہے. نیکاں دا ایک پکھی اس قوم تو لگ گیا ہے. تے اولیاء اللہ فرماندے لوگوں بعض دفعہ اللہ علیہ دے ایک پکھی دے صدقے اللہ پوری قوم نو ہدایت دے دیندا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہ نیکوں کی صحبت کیا کرتی ہے, نیکوں کی سنگت کیا کرتی ہے, نیکوں کی سنگت کیا دیتی ہے. نیکوں کی سنگت تمہارے وجود سے نفس کے غلبے کو ختم کر کے غلبہ حق طاری کر دیتی ہے. تمہارے وجود کے اندر ظلمت کو نکال کے, جہالت کو نکال کے تمہاری روح کے انوار کو روشن کر دیتی ہے. اس لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے وجود میں دو قوتیں ہیں, ایک یزید کی قوت ہے, ایک با یزید کی قوت ہے. یزید کی قوت نفس ہے اور با یزید بستانی کی قوت تمہاری روح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نہ کرنا, با یزید کی اقتدا کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کے صحبت سے, ان کی مجلس سے اپنی روح کو منور کریں, اپنی روح کو روشن کریں. نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم, اے لوگو کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں. حضور نے فرمایا فخیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جب تم انہیں دیکھتے ہو تو اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے قرآن مجید ہمیں اس جانب راغب کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی اقتدا, اپنے نفس کی پرستش اور پیروی کو ترک کر کے اپنے اندر اور باطن کی طرف متوجہ ہوں. مجھے اختتام کی طرف جاتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک تاجر تھا, اس نے ایک دفعہ ایک دعویٰ کیا, ایک درویش سے کہا کہ یار یہ تم باطن کرتے رہتے ہو, اندر کرتے رہتے ہو, کوئی اندر نہیں ہوتا, کوئی باطن نہیں ہوتا, میرے لیے ظاہری کافی ہے, بھائی اتنا کافی ہے کہ میں ہوں, میں کلمہ گو ہوں, ظاہری اپنے ارکان پورے کرتا ہوں, میں اس پہ مطمئن ہوں. تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ میرے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے؟ درویش نے کہا دلیل تو ہے میرے پاس, تھوڑی دیر میں تجھ پہ روشن ہو جائے گی. چپ ہو گیا. وہ تاجر تجارت کا سامان لے کے کہیں دور جا رہا تھا, سال 2 سال کے لیے. اس نے اپنی رقم ایک معمار کو دی, ایک ٹھیکیدار نو دیتی اس کہ میں ویندا پیاں تے اے نقشے اے ضروریات اے دے مطابق میرا مکان تیار کر دے میں. ٹھیک ہے,
وہ تاجر لگا گیا اپنا مال تجارت لے کے، کئی مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، پچھوں معمار نے وہ گھر بڑھا دیتا جی وہ چاہتا آئی۔ ہوں تاجر واپس آیا، اپنا اس مکان ویکھا، بہت خوبصورت بنیا ہوا، خوبصورت مضبوط طاقتور دیواریں، بہترین نقش و نگار، بڑے خوبصورت شیشوں کے فانوس لگے ہوئے، مخملی قالین بچھے ہوئے، باغیچے بنے ہوئے، دیواروں کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا، اور عالی شان گھر تیار ہے اس کا۔ لیکن وہ تاجر سخت ناراض ہوا معمار سے، آکے تو انتے میری ریڈی کر دیتی، آکے کی ہوئے ہے، آکے گھر بنایا، نقش و نگار کیا، قالین بچھائے، لکڑی لگائی، سنگ مرمر لگایا، شیشے لگائے، سارا کچھ کیا، مگر پورے گھر میں نہ روشن دان ہے نہ کھڑکی ہے کہ تازہ ہوا نہیں آ سکتی، نہ ہی روشنی آ سکتی ہے۔ تم نے بیڑا غرق کر دیا اتنا بڑا گھر بنا کے۔ اب معمار پہ جب وہ غصہ کر رہا تھا تو پیچھے درویش کھڑا تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے اس پہ غصہ نہ کر، یہ تیرے اپنے عمل کی، تیری اپنی نیت کی جزا ہے۔ تو نے یہی نہیں کہا تھا کہ میرے لیے ظاہر کافی ہے، مجھے اندر کی کسی کھڑکی یا اندر کے کسی روشن دان کی کیا ضرورت کہ اس ناسوت کے اندر لاہوت کی روشنی آ سکے، اس ناسوت کے اندر ملکوت کی ہوا آ سکے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جو اعمال کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، یہ ہماری عمارت ہے جسے مضبوط ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، منقش ہونا چاہیے، قالین ہونے چاہیے، سنگ مرمر ہونا چاہیے، لکڑی ہونی چاہیے، فانوس ہونے چاہیے، سارا کچھ اس عمارت کے اندر چاہیے جو ہمارے ظاہر کی عمارت ہے۔ لیکن اس ظاہر کی دیواروں، لکڑی، سنگ مرمر، نقش و نگار، قالین، فانوس، ہر چیز کے ساتھ ہمیں ایک کھڑکی کی ضرورت ہے جو تازہ ہوا مہیا کرے، ہمیں جو روشنی مہیا کرے۔ اور وہ کھڑکی کیا ہے؟ وہ کھڑکی ہے جسے حضرت سلطان العارفین سلطان حق باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کامل ایسا ملیا جس دل دی تاکی لائی ہوں، میں قربان اس مرشد توں یا حضرت باہو جس دسیا بھیت الہی ہوں۔ وہ کھڑکی کیا ہے؟ وہ یہ دل کی کھڑکی ہے۔ جب یہ دل کی کھڑکی کھلتی ہے تو پھر جس طرح ظاہر کی کھڑکی کھلے تو اس آسمان سے روشنی مکان کے اندر داخل ہو سکتی ہے، تازہ ہوا مکان کے اندر جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب دل کی کھڑکی کھلتی ہے، جب دل کا روشن دان کھلتا ہے تو ملکوت کی روشنی اس سینے کے اندر آتی ہے، ملکوت کی ہوا اس سینے کے اندر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو منور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ باطن میں اگر کھڑکی نہ ہو مکان کی، زیادہ چراغاں کر دیں تو آگ کے دھوئیں سے دم گھٹ کے مر جائے انسان اندر۔ یہ جو خشکی پیدا ہوتی ہے لوگوں میں، خشکی کس چیز کی ہوتی ہے؟ زاہد خشک پہ صوفیاء نے کیوں تنقید کی؟ اسی لیے کی کہ وہ اپنے اندر سے بے خبر ہیں، اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنے اس پہلو کے بارے میں بے خبر ہیں جس پہلو کے اوپر ان کی سزا و جزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہیں مال کام آئے گا، نہ تمہیں بیٹے کام آئیں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہیں سلامتی والا دل کام آئے گا۔ اور دل کی کھڑکی کو بند کر دیا، دل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے دل لے لیں دے پیچھے نہ پہ جوے ہے، میری یہ ظاہر دا مکان کافی ہے تو اسے دے اندر گھٹ کے مرسو۔ اگر کھڑکی نہیں
روشن دان نہیں، ہوا نہیں، روشنی نہیں۔ تو آج کل تو ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، پاکستان تو ویسے ہی انرجی دا کرائسس ہے، اتنے تو اون ہی گھر دیاں کھڑکیاں بڑیاں چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم تو ویسے ایک زوال یافتہ قوم ہیں، ہمیں تو زیادہ اپنے روحانی استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ اپنے رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ اندر کی پختگی، اندر کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور یہ روشنی اور پختگی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اندر کی روشنی اور پختگی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ کثرت سے ذکر الہی کرنا یہ اندر کی روشنی ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے، جسے قرآن مجید نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور تھوڑا بہت نہیں کہ تسبیح من کے گن دے رہو۔ اقبال کہتے ہیں تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی۔ شمار کرنے کا نام ذکر نہیں ہے، ذکر وہ ہے جو بے شمار کیا جائے۔ کیوں کہ بے حد کا ذکر ہے، لامحدود کا ذکر ہے، اس لیے ذکر بھی بے حد کیا جائے گا، لامحدود کیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ذکر ہے جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ذکر ایسے کرو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی سانسوں کے اندر اس کا ذکر کرو، ایک سانس بھی مولا کے ذکر سے غافل نہ جائے۔ جس کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد فرمایا ہوں، سنیاں سخن گیاں کھل رکھی، اساں دل مولا ول لایا ہوں، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہوں، جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تا مطلب نو پایا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفخر حضرت فخر سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب شوق و محبت سے تشریف رکھیں، تمام احباب شوق و محبت سے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرشد ماں، شیخ ماں، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں، اور ہم آپ کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور مسلمانوں کا جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرنا، اپنے دل کو اس کی طرف راغب کرنا، یہ بھی باعث برکت اور سعادت ہے۔ لیکن اللہ والوں کی معیت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا یہ افضل ترین ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے شیخ کامل، اپنے مرشد و محبوب حضرت سلطان محمد علی صاحب کی معیت میں اللہ کی جانب اپنی رغبت، اپنی جستجو، اپنی آرزو اور اپنا قبلہ مقصود روشن اور واضح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے جب انسان ذکر کرتا ہے، وہ ذکر ہمارے اندر کو روشن کرتا ہے، ہمارے باطن کو حرارت دیتا ہے، وہ تپش دیتا ہے جو انسان کو زندگی کے اندر درکار ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، وہ جو ذکر ہے جس کی میں عرض کر رہا تھا، وہ ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر ہے جسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چمبے کی بوٹی فرماتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی سانسوں میں اللہ کا ذکر کرو، تضرعاً وخیفتاً، خفیہ طریقے سے کرو، گڑ گڑا کے کرو،
بغیر آواز نکالے کرو۔ اس کا طریقہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ تمہاری زبان حرکت نہ کرے، تمہارے ہونٹ حرکت نہ کریں، تمہاری آواز پیدا نہ ہو، ہونٹ بھی بند، زبان بھی بند، آواز بھی نہ نکلے۔ سانس جب نکلے سانسوں کے ساتھ تم نے وہ ذکر کرنا ہے۔ جب اندر سانس جائے تو سانسوں سے ملا کے پڑھیں اللہ، اور جب باہر سانس میں ہونٹ بند، زبان بند، آواز بند، اپنی سانسوں کے ساتھ ملا کے پڑھیں اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جب انسان اس طرح ذکر کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں انسان کی روح یہ ذکر کرتی ہے، انسان کا قلب یہ ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ مقام آ جاتا ہے جب سانسوں کے اندر بھی اللہ کا نام ہوتا ہے، سانسوں میں بھی مولا کا نام ہوتا ہے، نگاہوں میں بھی مولا کا نام ہوتا ہے، ہر طرف ہی جب اس کا نام آ جاتا ہے انسان اپنی پوری شدت سے، پوری کشش سے اس کی توحید کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ اسے آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چنبے کی بوٹی ہے جو مرشد کامل کی توجہ سے سینے کے اندر لگائی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہی توجہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ مرشد کامل کی جو توجہ ہے وہ سنگ داؤدی ہے جالوت کی پیشانی میں۔ نفس مرتا ہے اس سے، باج فقیراں کسے نہ مارے یا حضرت باہو، اے ظالم چور اندر داہو، اندر کا چور کس سے مرتا ہے؟ اس میں اللہ کی تپش و حرارت سے جو مرشد کامل کی توجہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے مرشد کریم اسی لیے تشریف لائے کہ آپ آئیں اور اس ذکر الہی کو اختیار کریں، اللہ کے ذکر کو اختیار کریں، اپنے نفس کو مغلوب کریں، اپنی روح کو غالب کریں، تاکہ ہمارے وجود کے اندر سے شر ختم ہو، فتنہ ختم ہو، ہمارے وجود کے اندر سے ظلمت مٹ جائے اور اللہ کا نور غالب آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصلاحی جماعت کا یہ مشن ہے اور اصلاحی جماعت کی یہ دعوت ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ اور قرآن مجید سے اپنا وہ تعلق پیدا کرو جو تمہیں اس سے وہ قصص بھی ملیں، تاریخ بھی ملے، حکایتیں بھی ملیں، اور قرآن تمہارے وجود پہ کتاب حال بن کے اترتا چلا جائے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت تھی کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تمہارے سینے پہ نازل ہو رہا ہے، تمہارے وجود پہ اتر رہا ہے، پھر قرآن کا نور وجود کے اندر اثر کرتا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ صاحب کتاب انسان کا بنتا ہے جب یہ کتاب سینے پہ حال کے طور پہ مرتب ہوتی ہے، حال کے طور پہ اترتی ہے سینے پہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاحی جماعت دعوت ذکر اللہ دیتی ہے، ہمارے مرشد کریم کی دعوت ذکر الہی کی دعوت ہے، روح کی پاکیزگی کی دعوت ہے، قلب کے تصفیہ کی دعوت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔